السلام علیکم ناظرین، ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کی زندگی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نوجوانی سے لے کر بوڑھاپے تک لوگوں کو توحید کی طرف بلانے اور شرک اور بت پرستی سے مقابلہ کرنے میں گزر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ازر آپ کا سرپرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ازر ایک بت پرست تھا اور وہ بت خانے میں بت بناتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی طرف بلاتے اور لوگوں سے کہتے کہ بت پرستی نہیں کریں، بت پرستی بھی چھوڑ دیں، لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اس بت خانے کو چھوڑیں، یہ بت خانہ بشریت کو تباہ کرنے والا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے ابراہیم، آپ چھوٹے ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں آ گئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بت خریدنا چھوڑ دیں، یہ بت ہیں، ان کی پوجا چھوڑ دیں، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانا۔ ایک دن ایسا آیا کہ عید کا دن تھا، سارے لوگ میلے پہ چلے گئے تھے، سارے نوجوان، بڑے بوڑھے، عورتیں سب مل کر میلے پہ چلے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ ایک نوجوان شخص تھے جو میلے پہ نہیں چلے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گلے میں کہاڑا ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سارے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کر کے بتوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوشیاری دیکھیں، قتل توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کسی کی ناک توڑتے ہیں، کبھی کسی کا ہاتھ توڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے کرنے کے بعد سب سے بڑے بت کے گلے میں کلاڑا چھوڑتے ہیں، کلاڑا چھوڑ کے بت خانے سے باہر آتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد سارے لوگ میلے سے واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ سارے بت پاش پاش ہیں، ہمارے سارے بت مر گئے، ٹوٹ گئے۔ سارے لوگ رونا پیٹنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام حضرت ابراہیم کا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا مندی اور دلیری دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شجاعت مندی اور دلیری کے ساتھ اس مجمع میں آتے ہیں جو نمرود کی قوم کا تھا، جو بت پرست تھے، جو آگ کے غصے کی آگ میں تھے، اور پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے بت کیسے توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں عجب ہے، آپ کا خدا ٹوٹ گیا، خدا کیسے ٹوٹتا ہے؟ وہ لوگ شرم سے سرسار ہو گئے اور کہنے لگے، سارا ماجرا بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری ضرب ان کے ذہنوں پہ لگایا۔ ضرب لگانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے خدا کیسے ٹوٹے تھے؟ انہوں نے سارا ماجرا تو بیان کیا۔ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے دوسری جو ضرب لگائی تھی اس میں یہ کہا کہ آپ کے بڑے خدا نے چھوٹے خداؤں کو توڑا ہوگا، کسی کو کہا ہوگا پانی لائیں تو کسی نے پانی نہیں لایا ہوگا، کسی کو کہا ہوگا چائے لائیں تو چائے نہیں لایا ہوگا، اور غصے میں آ کے سب کو مار دیا ہوگا، کسی کی ناک، کسی کے ہاتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسی طرح بڑے بت نے بھی چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہوگا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ اے ابراہیم، اے نوجوان شخص، تجھے پتہ نہیں ہے کیا یہ بول بھی نہیں سکتے ہیں، یہ چل بھی نہیں سکتے ہیں، یہ کھا بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہ کیسے کسی کو مار سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری ضرب ان کے ذہنوں میں لگایا، عقل و شعور کے ساتھ ان سے پوچھا کہ اے لوگوں، جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ اپنا نفع و نقصان نہیں کر سکتا ہے تو تم لوگوں نے ان کو اپنا خدا کیوں بنایا ہے؟ کچھ لوگ اس وقت ان کی عقل حیران ہو گئی۔ پھر سب لوگوں نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، بس تم نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے، لہٰذا اب ہم تمہیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے خداؤں سے معافی مانگیں، یا تو بت پرست بناتے ہیں ان سے معافی مانگیں، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میں ایسا نہیں کرتا، جو سزا دینی ہے دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سزا کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ نمرود اپنے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کو کیا سزا دینا چاہیے، اس ابراہیم کو کیا سزا دیں کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو پاش پاش کیا ہے۔ سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک آگ جلائی جائے، اس میں ابراہیم کو ڈالیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بہت بڑی آگ جلاتے ہیں۔ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق تیار کی جاتی ہے۔ منجنیق تیار کر کے اس منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ آگ میں ڈالنے کے بعد حضرت السلام فرماتے ہیں اے ابراہیم، کیا تمہیں میری مدد نہیں چاہیے؟ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، لیکن تجھ سے نہیں، میں نے جس کے لیے یہ کام کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کی مدد چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، خدا کا فرمان آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ اس بت شکن کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جاتا ہے اور آگ گلزار بن جاتی ہے۔